अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں نے کچھ عرصے سے وقتاً فوقتاً صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کا بیان شروع کیا ہوا ہے. پہلے تو مجموعی روایات شروع میں لی تھیں، پھر خیال آیا کہ مختلف عناوین کے تحت بیان کروں. یہ سلسلہ گزشتہ کئی ماہ سے بلکہ سال سے زیادہ سے چل رہا ہے. آج بھی میں اس کے تحت صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایات جو ان کے اپنی رویا و کشوف کے بارے میں ہیں وہ بیان کروں گا، جو اصل میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ہیں یا ایمان اور یقین میں بڑھانے کے لیے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ ایمان اور یقین پیدا ہو، وہ تعلق باللہ پیدا ہو، اور ہم لوگ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے سچے تعلق کو قائم کرنے والے بن جائیں جس کو پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تشریف لائے تھے. عموماً کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ مختلف رنگ میں بھی روایات بیان ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ مختلف جگہوں میں بیان ہوئی ہیں، کہ دوبارہ بیان نہ ہوں، چیک تو کروایا جاتا ہے، لیکن بہرحال بعض ہو سکتا ہے دوبارہ آ بھی جائیں. پہلی روایت حضرت سردار کرم داد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی اور اسی سال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کی. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت کرنے سے پہلے خواب میں دیکھا. وہ اس طرح کہ ایک سڑک ہے، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مل کر ٹہلتے آ رہے ہیں. بندہ سامنے سے آ رہا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں میں سامنے سے آ رہا ہوں ان کے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انگلی کا اشارہ کر کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جب میں نے 1902 میں بمقام قادیان دارالعلومان، جبکہ چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد مبارک چھوٹی مسجد تھی، بیعت کی تو اسی حلیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا. پھر حضرت کریم الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1896 میں بیعت کی اور 29 سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی ان کو. کہتے ہیں کہ 1896 کے تقریباً نصف حصے میں بدریہ خواب بندے کو، یعنی کہ اس سال کے مئی جون کے قریب، خواب میں ان کو ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، جبکہ حضور اونٹنی پر سوار تھے، ہوئی. خواب میں دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام اونٹنی پر سوار تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں پھر بندے کو حضور کی زیارت بصورت اکیلے ہونے کے، جبکہ ایک ایسے کھیت میں سے گزر رہے تھے جو کہ تازہ جوتا گیا تھا اور جس میں مٹی کے بھی بڑے بڑے ڈھیلے تھے، اور حضور اس میں سے میری طرف کو آ رہے تھے، ہوئی. یعنی یہ بھی خواب بیان کر رہے ہیں. اور حضور نے بڑے اتفاق اور محبت سے بندے سے مصافحہ کیا اور بندہ اس حالت میں بہت خوش ہوا. خواب ہی میں اس سے پہلے
ایک نقش بند پیر سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس پیر نے میرے ہاتھ کو پرے ہٹا کر کہا کہ چل بے دین۔ اس کے بعد حالانکہ سلام کرنے کا اسلام کا حکم ہے، بہرحال اس نے کہا بے دین کہہ کے اسلام نہیں کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضور سے ملاقات ہوئی اور حضور بڑے اتفاق سے ملے۔ حضرت کریم الدین صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک خواب میں نے دیکھا کہ چودھری نبی بخش صاحب حوالدار پولیس کو، جو کہ حضور سے شرف بیعت حاصل کر چکے تھے، الہام ہوتا ہے۔ خواب میں ان کو بتایا گیا یہ پولیس کے حوالدار جو ہیں ان کو الہام ہوتا ہے، یہ آج کل کی پولیس نہیں پاکستان کی یا ہندوستان کی، جن کو سوائے رشوت کے اور بے ایمانی کا اور کچھ نہیں آتا۔ یہ اس زمانے کے لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو الہام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ خواب اپنے ایک دوست سید محمد علی شاہ صاحب کو سنائی اور انہوں نے کہا یوں ہی سر نہ کھاؤ۔ لیکن جب میں صبح کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آیا اور سورج نکل رہا تھا تو سید مولوی محمد علی شاہ صاحب مرحوم اور چودھری نبی بخش صاحب کچھ الفاظ جو چودھری صاحب نے کاغذ پر رات کو لکھے ہوئے تھے اور ادھر ادھر اوپر نیچے تھے اور بے ترتیب تھے، ان کو ترتیب دے رہے تھے۔ سید محمد علی شاہ صاحب نے ان سے تو یہی کہا کہ تم دماغ نہ کھاؤ، میرا کوئی الہام شلام نہیں ہوتا چودھری صاحب کو۔ لیکن کہتے ہیں نماز سے واپس آ رہا تھا تو چودھری نبی بخش صاحب بھی اور محمد علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ان کا تعلق تھا اور کچھ کاغذوں کو ترتیب دے رہے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ شک پڑا کہ یہ رات کے کوئی الہامات ہیں یا ویسے الہامات ہیں جو ترتیب دے رہے ہیں جن کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم تو کہتے تھے سر نہ کھاؤ پہلے جب میں نے اس طرح بات کی تھی، اب بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ لوگ مذاق کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، اس واسطے اظہار نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اسی وقت سے مجھے خیال آیا جب کہ حضور کے مریدین کو الہام ہوتے ہیں تو ضرور حضرت مسیح موعود سچے ہیں۔ اس وقت میری عمر 16-17 برس کی ہوگی، میں نے حضور کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اور نہ ہی مجھے اس وقت تحقیق کا مادہ تھا، کیونکہ میں بچہ ہی تھا اور دینی تعلیم بھی میری کوئی نہیں تھی، صرف قرآن کریم ناظرہ بے ترجمہ پڑھا تھا۔ اور اس وقت میری دنیاوی تعلیم صرف نارمل پاس تھی، میرا خیال ہے 8ویں پاس کہنا چاہتے ہیں، اور میں قلعہ صوبہ سنگھ میں نائب مدرس تھا۔ پھر ایک خواب میں نے دیکھا کہ میں ماہ کاتک، یعنی میرا خیال ہے ستمبر اکتوبر کا مہینہ ہے، میں فوت ہو جاؤں گا۔ میں انتظار کرتا رہا، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں ضرور کاتک میں، پنجابی مہینہ ہے نا، فوت ہو جاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے جو خوابیں مجھے آئیں وہ پوری ہو گئی تھیں۔ اس لیے مجھے یہ یقین تھا کہ پہلی خوابیں پوری ہوتی رہی ہیں تو یہ بھی پوری ہوگی اور میں ستمبر اکتوبر تک زیادہ سے زیادہ میری زندگی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کاتک گزر گیا اور میں نے محمد علی شاہ صاحب مرحوم سے عرض کیا کہ آپ تو کتابیں بھی پڑھتے رہیں گے اور آپ کی تسلی ہوگی۔ محمد علی شاہ صاحب جو چودھری نبی بخش صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کے الہامات کا بھی پتہ تھا ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے شاید اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی، لیکن بہرحال ایک حضرت مسیح علیہ السلام سے متاثر تھے اور کتب پڑھا کرتے تھے آپ کی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ تو کتابیں پڑھتے رہیں گے اور پتہ نہیں تسلی کب ہونی ہے آپ کی، لیکن میں تو آپ سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر آؤں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں وہاں سے پیدل ہی چل پڑا اور قادیان پہنچا۔ جب میں یہاں آیا تو میں ادھر ادھر پھرتا رہا، ایک دن میں نے کئی دن پھرتا رہا۔ ایک دن میں نے حکیم فضل الدین صاحب بھیروی سے ذکر کیا کہ میں نے حضور کی بیعت کرنی ہے، تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ یوں ہی لڑکا ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ حکیم صاحب مرحوم نے حضرت مسیح موعود کی خدمت میں میری بیعت کی خواہش کا ذکر کیا تو حضرت اقدس نے منظور فرمایا اور اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کر صرف مجھے
اکیلے ہی کو شرف بیعت عطا فرمایا۔ میں نے حضرت مسیح موعود کو جیسا کہ خوابوں میں دیکھا تھا آ کر میں نے ہی ویسا ہی پایا کہ خداوند تعالیٰ کی خاص محبت عظمیٰ ہے جو کہ مجھ پر ہوئی، ورنہ معلوم نہیں میری کیا حالت ہوتی۔ اور میرا نام اصحاب بدر میں نمبر 68-69 پر، جو کہ ضمیمہ جامعات میں فہرستی گئی ہے، لکھا ہے۔ یہ 69 نمبر پہ ان کا نام لکھا گیا ہے وہاں ضمیمہ جامعات میں۔ پھر حضرت میاں اللہ دتا صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1900 میں بیعت کی اور 1905 میں ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں میں ماحل پور ضلع ہوشیارپور کا رہنے والا ہوں۔ جس وقت چاند اور سورج کو گرہن لگا اس وقت میری عمر قریباً 10-12 برس تھی، اور اس وقت میں نے اپنے استاد کے ساتھ قرآن کریم اور نوافل بھی پڑھے تھے۔ 1897 یا 1898 میں ہمارے گاؤں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر پہنچ گیا تھا کہ قادیان ضلع گرداسپور میں حضرت مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں۔ یہ ذکر شیخ شہاب الدین صاحب کی معرفت پہنچا تھا۔ 2-3 سال باہم تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ سن 1900 کے قریب اس عاجز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں قادیان میں دیکھا، اگرچہ میں خود قادیان نہیں آیا تھا۔ اس خواب سے میری تسلی ہو گئی۔ پہلے قادیان کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن قادیان میں دیکھا، خواب سے تسلی ہو گئی، اور سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے بیعت کر لوں۔ کہتے ہیں میں ایک پیسے کا کارڈ لے کر قاضی شاہ الدین صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ چونکہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے اور اس کے متعلق تسلی ہو گئی ہے، اس لیے میرا بیعت کا خط لکھ دو اور انگوٹھا لگوا لو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، چند دن کے بعد بیعت کنندگان کی فہرست بنا کر بھیجیں گے۔ کہتے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے قریباً 40 آدمیوں کی فہرست بنا کر بھیجی گئی جنہوں نے بیعت کی تھی، جس میں میرا نام بھی تھا۔ حضرت دین محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی اور 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں 1902 میں پیچش اور بخار سے بیمار ہو گیا، بہت سخت۔ ان دنوں میں میرے والد صاحب کلکتے میں محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں خواب میں قادیان آ گیا۔ پہلے میں نے قادیان کا کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں نیچے ٹاٹ بچھا ہوا ہے، آگے چاروں طرف 4 تاکیاں ہیں، یعنی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، ہر تاکی میں ایک تاکچے بنے ہوئے ہیں، ایک جگہ رکھنے کے لیے بنی ہوتی تھی دیوار کے اندر، جو ہر تاکی میں ایک دوات ہے۔ حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں ٹہل رہے ہیں اور کوئی مضمون لکھ رہے ہیں۔ جس تاکی کی طرف چاہتے ہیں وہاں سے ہی قلم بھر لیتے ہیں۔ میں دروازے پر جا کر کہتا ہوں کہ السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، آؤ بیٹا تم آئے؟ میں نے کہا حضور یوں ہی آیا ہوں۔ فرمایا تم پرسوں کو راضی ہو جاؤ گے۔ خواب بتا رہے ہیں یہ، تمہارا والد بہت لوگوں کے بس میں ہے، وہ تم کو روپے بھیجے گا۔ صبح اٹھتے ہی خواب میں نے اپنے محترم مکرم محسن استاد حضرت سید بہاول شاہ صاحب کو سنایا۔ انہوں نے میرے کہنے سے دوسرے دن بیعت کا خط لکھ دیا، جو اب موجود و محفوظ ہے۔ جب وہ بیان کر رہے تھے اس وقت تک خط ان کے پاس تھا۔ کہتے ہیں دوسرے دن پھر خواب میں قادیان حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پہلی ہی طرح حضور نے فرمایا آؤ تم آئے۔ میں نے عرض کیا حضور یوں ہی آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کے ایک لڑکا ہوگا، وہ ایسا لڑکا ہوگا جو آپ کے کنبے میں کبھی نہیں ہوا، اس کی ایک ران پر سیاہ داغ ہوگا۔ پھر میں نے یہ خواب بھی حضرت شاہ صاحب کو سنایا۔ غرض پہلے خواب کو جب 3 دن ہوئے تو میں اب تندرست ہو گیا، گویا کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ تھوڑے دن کے بعد والد صاحب نے مبلغ 30 روپے ارسال فرمائے۔ پھر تو مجھے ایسا عشق ہوا
کہ کون وقت ہو حضرت صاحب کی زیارت کروں۔ والدین خفیہ مخالفت کرتے رہے۔ 1904 میں لاہور جا کر حضور کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضور کی خدمت میں تقریباً 5 دن رہا۔ حضور کا مقام غالباً مرحوم عیسیٰ کے مکان پر تھا۔ کہتے ہیں ایک مولوی لنگور کی طرح ٹالیوں شیشوں کے درخت پر چڑھ کر بہت بکواس کرتا تھا اور ٹالی مولوی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت حافظ ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1899 میں بیعت کی اور 1900 میں دستی بیعت کی۔ کہتے ہیں میں 1899 میں بدریہ خط کے بیعت کی اور اس سے پہلے بھی 3-4 سال میرے والد صاحب نے بیعت کے لیے بھیجا تھا، مگر میں بسبب بعض وجوہ کے واپس گھر چلا گیا۔ اس کے بعد سید بہاول شاہ صاحب جو ہمارے دلی دوست اور استاد بھی ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور انہوں نے مجھے حضور کی کتابیں سنانی شروع کی، جتنی اس وقت تک حضور کی کتب تصنیف ہو چکی تھیں قریباً ساری مجھ کو سنائیں۔ جو ان پڑھ تھے وہ بھی کتابیں سنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں انہی دنوں میں نے رویا میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہوں کہ حضور مرزا صاحب نے جس وقت دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچے ہیں۔ میں نے کہا حضور قسم کھا کر بتاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، میں امین ہوں زمینوں اور آسمانوں میں، یعنی کہ امین ہوں زمینوں آسمان میں۔ اس کے بعد اسی رات کی صبح کو میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیعت کا خط اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم بھی لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد 1900 میں قادیان شریف آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت منشی برکت علی صاحب اپنی ایک مبارک خواب یوں بیان فرماتے ہیں کہ 1901 میں جنہوں نے ان کا بیعت کا سن ہے 1901 اور اسی سال انہوں نے زیارت بھی کی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں 1901 کے شروع میں جب کہ مردم شماری ہونے والی تھی، حضور نے ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں درج تھا کہ جو لوگ مجھ پر دل میں ایمان رکھتے ہیں گو ظاہراً بیعت نہ کی ہو، وہ اپنے آپ کو احمدی لکھوا سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے اس قدر حسن ظن ہو گیا تھا کہ میں تھوڑا بہت چندہ بھی دینے لگ گیا، اور گو میں نے بیعت نہ کی تھی لیکن مردم شماری میں اپنے آپ کو احمدی لکھوا دیا۔ مجھے خواب میں ایک روز حضور کی زیارت ہوئی۔ صبح قریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ حضور برابر والے احمدیوں کے کمرے میں آئے ہیں، چنانچہ میں بھی حضور سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے اس کمرے میں گیا اور جا کر السلام علیکم عرض کی۔ حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام اور فرمایا برکت علی تم ہماری طرف کب آؤ گے؟ میں نے عرض کی حضرت اب آ ہی جاؤں گا۔ حضور اس وقت چارپائی پر تشریف فرما تھے، جسم ننگا تھا، سر کے بال لمبے اور پیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس وقت کے چند روز بعد میں نے تحریری بیعت کر لی۔ یہ نظارہ مجھے اب تک ایسا ہی یاد ہے جیسا کہ بیداری میں ہوا ہو۔ اس کے بعد جلسہ سالانہ کے مقام پر میں نے دارالامان میں حاضر ہو کر دستی بیعت بھی کر لی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کی شبیہ مبارک بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اتفاقاً میں اس مہمان خانے میں اترا ہوا تھا جس میں اب حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب سکونت پذیر ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کے قریب یہ گھر۔ کہتے ہیں میں ایک چارپائی پر بیٹھا تھا کہ سامنے چھت پر غالباً کسی ذرا اونچی جگہ پر حضور آ کر تشریف فرما ہوئے، نہا کر آئے تھے، بال کھلے ہوئے تھے، جسم ننگا تھا۔ یہ شکل خصوصی سے مجھے ویسی ہی معلوم ہوئی جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا، اور مجھے مزید یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے مجھے دکھلایا تھا۔ حضرت خیر الدین صاحب ولد مستقیم صاحب فرماتے ہیں، جن کا بیعت کا سن 1906 ہے اور زیارت بھی 1906 میں کی، کہ ایک دن نیند میں خاکسار نے ایک آسمان سے آواز سنی، کہ نور الدین کا نام فرشتوں میں عبد الباسط ہے۔
یہ واقعہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے ہنستے ہوئے، یہ حضرت خلیفہ اول کے بارے میں ہے، فرمایا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا نام عبد الباسط ہے. حضرت خیر الدین صاحب والمستقیم صاحب کی ہی روایت ہے جو حضرت خلیفہ مسیح ثانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنہوں نے بیعت تو پہلے بتا دی میں نے 1906 کی ہے. کہتے ہیں جب آپ نے خلعت خلافت پہنا اور حضور نے ابتدائی تقریر مسجد مبارک میں شروع کی تو اس وقت آپ کی ران مبارک پر پھوڑا تھا، اس لیے آپ کے لیے کرسی لائی گئی. چنانچہ آپ نے تقریر شروع کی. اس وقت خاکسار سیڑھیوں کے سامنے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. تمام مسجد بھری ہوئی تھی. اس وقت میری حالت نہ نیند میں تھی نہ اونگ میں، بلکہ میں اچھی طرح بیداری کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. دیکھتا کیا ہوں کہ سورج کی روشنی بدل کر کوئی اور ہی روشنی آ گئی ہے. وہ روشنی ایسی لذت اور سرور والی ہے کہ جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. اس کے سرور اور لذت کا میں اندازہ نہیں کر سکتا. دیکھتے دیکھتے مسجد کا وجود بھی جاتا رہا اور مجلس بھی غائب ہو گئی. صرف حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا وجود آنکھوں کے سامنے ایک ستارے کی طرح بنا ہوا نظر آتا ہے جو اس نور میں گھوم رہا ہے. بہت دیر تک یہی حالت دیکھتا رہا، مگر کسی حالت میں نہ نیند ہے نہ اونگ، بلکہ ٹھیک طرح مجلس میں بیٹھا بھی ہوا ہوں اور یہ نظارہ روحانی بھی دیکھ رہا ہوں. کچھ دیر کے بعد اچانک یہ حالت ہونے لگی. اسی طرح مسجد دکھائی دینے لگی، اسی طرح لوگ، اسی طرح حضرت اقدس واپس اصل حالت میں ہی آ گئے. جو نظارہ پہلے دیکھ رہے تھے اس سے دکھائی دینے لگے لوگ بھی. کہتے ہیں یہی نور جو اس وقت خاکسار نے حضرت اقدس کے ارد گرد دیکھا، جو اس وقت ایک ستارے کی شکل میں تھے، برابر 11 دن حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو اس حالت میں ہر وقت دیکھتا رہا. جدھر آپ جاتے تھے ادھر ہی وہ نور دائیں بائیں آگے پیچھے رہتا تھا. میں جس حالت میں ہوتا تھا اسی حالت میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی کو اس نور کے اندر دیکھتا تھا. خواہ میں گھر میں ہوتا یا باہر کام کر رہا ہوتا یا یوں ہی بیٹھا ہوتا، کھانا کھا رہا ہوتا یا باتیں کر رہا ہوتا. مختلف وقتوں میں یہ کشفی حالت طاری ہوتی رہتی تھی ان پہ کہ وہ نور اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی مجھے دکھائی دیتے ہی رہتے. کہتے ہیں یہ نظارہ متواتر 11 دن تک دیکھتا رہا. ایسا کشف نہ میں نے کبھی سنا ہے نہ کبھی اتنا لمبا دیکھا ہے. یہ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت اور نور نبوت کا اثر ہے کہ میرے جیسے معمولی انسان بھی اس قدر بڑے اور اتنے لمبے کشف دیکھتے ہیں. یہ کشف بھی گویا اس آیت کریمہ کے ماتحت ہے جس میں کہ لکھا ہے کہ پاک اور نیک لوگوں کو ایک نور ملے گا، جیسا کہ سورہ تحریم کی یہ آیت فرمائی ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. دوسری آیت شریف میں یہ ہے کہ جس کو اس نے دنیا میں نور نہیں ملتا اس کو قیامت کو کیوں کر ملے گا. گویا خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ تمہارا خلیفہ ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہے جن کو کہ قیامت کے دن نور ملے گا، اور اس دنیا میں بھی یہ شخص اپنے خدا کے نور میں ہی رہتا ہے. حضرت قاضی محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں، جن کی جنوری 1902 کی بیعت ہے بذریعہ خط اور دسمبر 1902 میں دستی بیعت کی. کہتے ہیں مجھے دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے میری محافظت پر مقرر کیے ہیں. ایک کا نام محمد صدیق ہے اور میرے والد صاحب کی شکل پر ہے، اور دوسرے کا نام غلام سمدانی ہے. مصائب اور تکالیف کے وقت پھر فرشتہ سامنے متشکل ہو کر نظر آتا ہے، اور والد نے کہا کہ 2 بار کم از کم الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرو، جس پر میں ہر نماز میں عمل کرتا ہوں. یعنی نماز میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھتا ہوں. یہی اللہ تعالیٰ حضرت مسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعریف کے لائق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ حمد ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اس کے تعلق پیدا کرنے کے لیے، مشکلات دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ
سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور اس کے ہر لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت محمد فاضل صاحب ولد نور محمد صاحب فرماتے ہیں، جنہوں نے 1899 کے آخر یا 1900 کی ابتدا میں بیعت کی تھی، کہ پہلے رسم و رواج کے مطابق نماز میں زیر ناف ہاتھ باندھتا تھا، یعنی عموماً لوگ جو ہیں غیر از جماعت نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور کبھی کسی کی ابتدا میں نماز با جماعت پڑھنے کا موقع ملتا تو دل میں کبیدگی سی پیدا ہوتی اور فاتحہ خلف امام پہ پڑھ لیتا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا تھا، لیکن دل میں اضطراب رہتا تھا، دونوں باتیں کہ ہاتھ نیچے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں اور فاتحہ پڑھنی ہے، کہ فاتحہ خلف امام اور سینہ پر ہاتھ باندھیں یا کس طرح باندھیں، تسلی نہیں تھی کہ ہاتھ اوپر کر کے باندھنے چاہیے نماز میں یا نیچے رکھنے چاہیے ناف سے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں اسی اضطراب میں ایک دن میں سو گیا، تو خواب میں قادیان پہنچا ہوں، مسجد مبارک والی گلی سے جاتا ہوں، میں مسجد اقصیٰ کے دروازے پر پہنچا اور پہلے جو سیڑھیاں سیدھی تھیں ان پر گزر کر اندر داخل ہوتا ہوں تو حد مسجد سے باہر جوتیوں والی جگہ ایک پھلائی کا درخت ہے، یہ قسم ہے ایک پودے کی، اور اس کے پاس یا نیچے ایک پختہ قبر ہے، اور اس کی شمالی سمت میں ایک کنواں ہے، اور مسجد میں ایک جماعت مکمل سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے، اور مصلی پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، اور امام کے مقابل ایک مقتدی کی جگہ خالی ہے۔ میں اس جگہ جا کر کھڑا ہو گیا ہوں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ شروع کی ہے، جب ختم کر کے آمین کہتا ہوں تو میری نیند کھل گئی۔ اس طرح مجھے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ہاتھ اوپر یہاں باندھنے چاہیے درمیان میں، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے۔ حضرت خیر الدین صاحب ولد مستقیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خاکسار نے رویا میں دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کئی لوگوں کی دعوت فرمائی، اور اس دعوت کا کام حضرت ام المومنین کر رہی ہیں، اور حضرت اقدس بھی نگرانی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جب میں پیغام کے طور پر حاضر ہوا تو جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاول کھلاؤ، چنانچہ مجھ کو چاول دیے گئے۔ ایک اور بات ہے مگر یہ اچھی طرح یاد نہیں کہ اسی دعوت والی خواب کے ساتھ ہے یا علیحدہ، مگر وہ بات مجھے خوب یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کرتا پہناؤ۔ چنانچہ اس کے بات کے فرمانے کے بعد میں فوراً اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت سفید رنگ کا کرتا میں نے پہنا ہوا ہے، نامعلوم کس طرح پہنا، کس وقت پہنا، ناگہاں اس کو اپنے جسم پر پہنا ہوا دیکھتا ہوں، جس کا اثر آج تک میں اپنے اوپر محسوس کرتا رہتا ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صحابہ کرام میں سے ہے۔ خواب کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خواب آپ کے یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی ہے، وہی میں اس کو مولا نے پلا دی۔ چنانچہ وہ شخص جو مجھ کو ملا اس نے اپنے اوپر کھیس لیا ہے جس کا کنارہ سرخ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کھیس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحلت فرما گئے ہیں، غالباً 1400 سال ہو گئے ہیں آپ کو وفات ہوئے، وصال ہوئے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے، یا یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہے، صرف اس فکرے میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ تو لفظ کہتے ہیں اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حفاظت مسجد کے منڈے کرتے ہیں۔ خاکسار نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیویوں کا کیا حال پوچھتے ہو، کچھ تو ان میں سے دلی پہنچ گئی ہیں۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ حضرت ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ دلی کے رہنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی طور پر تسلی دلا دی کہ یہ قرآن کریم کے مطابق سلسلہ ہے
جیسا کہ وآخرین میں فرمایا گیا ہے۔ خیر الدین صاحب کی ایک روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک دن خاکسار نے خواب میں مسجد اقصیٰ کو دیکھا، مگر اس طرح دیکھا کہ اس کے پاس ہی بیت اللہ ہے۔ ان دونوں کی شکل ایک ہی جیسی ہے، میں پہچان نہیں سکتا کہ قادیان والی مسجد اقصیٰ کون سی ہے اور بیت اللہ کون سا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی شکل مجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو مسجد اقصیٰ کہوں یا اس کو کہوں، غرض یہ دونوں چیزیں مجھ پر مشتبہ ہو گئیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی تعبیر دل میں یہ ڈالی گئی کہ یہ وہی سلسلہ ہے جو آخرین منہم لما یہلکوا بہم کا مصداق ہے۔ حکیم عطا محمد صاحب فرماتے ہیں، جن کی 1901 کی بیعت اور زیارت بھی ہے، کہ بیعت کے بعد چند دن قادیان رہا اور پھر حضور سے اجازت حاصل کر کے واپس لاہور آ گیا، اور صوفی احمد دین صاحب ڈوری باف نے احمدیہ جماعت کے احباب سے ملاقات کرائی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب نے محبت سے فرمایا کہ پھر محمد صاحب قادیان آ گئے ہیں۔ کسی احمدی نے کہا۔ اس بات کو سن کر کہتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی، نئی بیعت ہوئی تھی، اور دعا کی کہ یا الہی، اس جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں، اور مرزا صاحب محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے ہیں، اور آسمان سے ایک فرشتے نے اتر کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ مرزا صاحب ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اترا، اور وہ نور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دماغ میں داخل ہوا، پھر تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور حضور کا چہرہ اس نور سے پر نور ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا پہلے تو مرزا صاحب تھے، اب واقعی محمد ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی اعتراض ہے نا، اصل میں تو یہ نور محمد ہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام جس کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شیخ محمد افضل صاحب فرماتے ہیں، 1905 کی ان کی بیعت ہے، کہ جس وقت خاکسار کی عمر 12 سال کی تھی، اور گو ہمارے خاندان میں میرے تایا حکیم شیخ عباد اللہ صاحب اور میرے تایا زاد بھائی شیخ کرم الہی صاحب حضرت صاحب سے بیعت تھے، مگر خادم نے نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا تھا، یعنی انہوں نے خود نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ ہی حضور کا فوٹو دیکھا تھا۔ خواب دیکھا کہ میرے جسم کی تمام جان نکل گئی ہے، مگر دماغ میں سمجھنے کی اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت باقی ہے۔ میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے گھٹنوں تک قدم مبارک دکھائی دیتے ہیں۔ میرے دل میں ڈالا گیا، یہ بزرگ جو بیٹھے تیری طرف دیکھ رہے ہیں مرزا صاحب ہیں، اور پچھلی طرف جو قدم مبارک نظر آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح میں نے مرتضیٰ خان ولد مولوی عبداللہ خان صاحب جو ان دنوں لاہوری جماعت میں شامل ہیں، یعنی بعد میں غیر مباح میں شامل ہو گئے تھے، اس کو بتائی خواب اور تعبیر دریافت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم کو مرزا صاحب کی بدولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی حاصل ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور میں خدا کی قسم کھا کر تحریر کرتا ہوں کہ جب 1905 میں بیعت ہوا تو حضور وہی تھے جو خواب میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس طرح سے خدا جس کو چاہتا ہے سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ حضرت شیخ محمد افضل صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 15 سال کے قریب تھی تو میں نے بہشت اور دوزخ اور اعراف کو خواب میں دیکھا۔ ان کے دیکھنے کی ایک لمبی تفصیل ہے، محض اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں کہ جب میں بہشت دیکھ کر باہر آیا تو ایک بزرگ ملے، اور انہوں نے میرے کندھے پر دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ لڑکے تو کہاں؟ میں نے تو اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس بزرگ سے دریافت کیا کہ یہ مکان یعنی بہشت کس مالیت کا ہے؟ بزرگ نے فرمایا کہ اگر تیرا پٹیالہ، یعنی پٹیالے کے تھے یہ، تیرا پٹیالہ 100 دفعہ بھی فروخت ہو تو اس مکان کی ایک اینٹ کی بھی قیمت نہ ہوگا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں 1905 میں بیعت کے لیے قادیان شریف گیا
تو مرزا صاحب وہی بزرگ تھے جو مجھ کو بہشت کے دروازے پر ملے تھے۔ حضرت محمد فاضل صاحب رضی اللہ عنہ ولد نور محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن، ان کی بیعت 1899 کی ہے، پہلے بیان ہو چکی روایت، کہ ایک دن موضع مان کوٹ جو ہمارے قریب 8 کوس کے فاصلے پر ہے گیا، رات کو وہاں پر نماز پڑھ کر سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مصلی پر بیٹھا ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مصلی کے سرحانے کی طرف آ کر بیٹھ گئے ہیں جان نماز کے، اور میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے انگوٹھے سے زور سے ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دل میں کچھ طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ تو میں اس وقت طاقت محسوس کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ہاں حضور ہو گئی ہے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت محمد فاضل صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قادیان پہنچا ہوں، مسجد مبارک کے اندر محراب کے پاس کونے میں حضرت اقدس علیہ السلام تشریف فرما ہیں، مسجد میں بڑی روشنی ہے، میں حضور کے آگے جا کر بیٹھ گیا ہوں تو حضور مجھے ایک سفید چینی کی پلیٹ جس میں نہایت شفاف سرخ رنگ کا حلوہ ہے اپنے دست مبارک سے دے کر کہتے ہیں کہ یہ کھا لو۔ چنانچہ میں نے اسی وقت وہ کھا لیا، وہ نہایت ہی خوشگوار ہے اور اس پر میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت حافظ جمال احمد صاحب فرماتے ہیں، جنہوں نے 1908 میں مئی میں زیارت کی تھی، کہ میری اہلیہ مرحومہ نے بیان کیا کہ ایک دن میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ پیر تو اور بھی بہت ہیں، پھر ہم حضرت صاحب کو سچا اور دوسروں کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں، کہ صرف سچے پیر حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہیں اور دوسرے سب غلط ہیں۔ کہتی ہیں کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب کا بازو پکڑ کر فرمایا یہ کہ جو ان کو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ میری اہلیہ مرحومہ کا گھرانہ پہلے سید احمد رضا خان بریلوی کا مرید تھا، اس کے بعد سے پھر ان کو تسلی ہو گئی۔ حضرت میاں محمد ظہور الدین صاحب رضی اللہ عنہ جن کی بیعت 1905 کی ہے، لکھتے ہیں کہ میرے خسر قاضی زین العابدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوت سے پہلے حضرت منشی احمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیے ہوئے تھے۔ حضرت منشی احمد جان صاحب لدھیانوی کے فوت ہونے کے بعد مکرمی معظمی قاضی زین العابدین صاحب نے کئی بار حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر کشف قبور کے طریق پر مراقبہ کیا۔ ایک روز حضرت مجدد الافسانی کی آپ کو زیارت ہوئی، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا چاہتے ہو؟ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ یاد الہی میرے مرشد فوت ہو گئے ہیں۔ اتنا لفظ سن کر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت غائب ہو گئی۔ پھر قاضی صاحب وہاں سے واپس آ گئے، پھر 2-3 روز گئے، ویسا ہی عمل کیا، مراقبہ کیا، قبر پر بیٹھ کے دعا کی پہلے کی طرح۔ پھر حضرت مجدد الافسانی کی شکل سامنے آئی اور دریافت کیا کہ کیا چاہتے ہو؟ پھر قاضی صاحب نے عرض کیا کہ یاد الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور ساتھ لگتے ہی عرض کی، اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں میں نے ان کو عرض کیا کہ کیا میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پاس جاؤں؟ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ وہاں تمہاری تسلی نہ ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر شکل غائب ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد قاضی صاحب قادیان حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں جا کر رہے، فرماتے تھے کہ جو مزہ حضرت منشی احمد جان صاحب کی مجلس میں ہمیں ملتا تھا وہ قادیان میں میسر نہ تھا۔ وہاں کچھ ان کو پہلے جو عادت تھی ان کو کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ حضرت مجدد الافسانی صاحب کے فرمانے کے مطابق ہماری تسلی نہ ہوتی تھی۔ خیر کئی بار قادیان جا کر ہفتہ ہفتہ رہ کر آتا تھا۔ حضرت منشی احمد جان صاحب وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو ہی دیکھ کر لوگوں کی بیعت لینا چھوڑ دی تھی، اور جو کوئی آتا اس کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب جس کو یاد الہی کا شوق ہو وہ قادیان مرزا غلام احمد صاحب کے پاس جائے۔ 1885 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کو حج کے وقت دعا کے لیے بھی حضرت مسلم نے تحریر فرمایا تھا، لکھا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ منشی جان محمد صاحب
احمد جان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو انہوندے کے تھے، انہوند کے تھے، جب کوئی نہیں تھا تو ہم تھے، ہم تو مخلوق خدا کو ایک ایک قطرہ دیا کرتے تھے، مگر یہ شخص یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ایسا عالی ہمت پیدا ہوا ہے کہ اس نے تو چشمے پر سے پتھر ہی اٹھا دیا ہے، اب جس کا جی چاہے سیر ہو کر پیے۔ اور ساتھ یہ شعر حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مبارک میں فرمایا کرتے تھے، ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لدھیانہ آنے سے قبل ہی آپ نے اپنے مریدوں سے فرما دیا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب لدھیانہ آنے والے ہیں، ہم بھی ان کو ملنے کے واسطے اسٹیشن پر جائیں گے، میں جن کی طرف اشارہ کروں تم سمجھ لینا کہ وہی مرزا غلام احمد صاحب ہیں۔ آپ کو اپنے مریدین نے کہا کہ جب حضور نے ان کو دیکھا ہی نہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو آپ پھر کیسے بتلا دیں گے کہ فلاں شخص مرزا غلام احمد صاحب ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ حدیثوں میں تو پہلے سے ہی حلیہ موجود ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اسٹیشن لدھیانہ پر آ کر اترے اور بہت مخلوق کے درمیان آپ چلے آ رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنے مریدین سے اشارہ کر کے بتلایا کہ وہ شخص مرزا غلام احمد صاحب ہیں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا۔ حضرت منشی احمد جان صاحب کی عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ پھر حضرت اقدس کی مجلس کا جو رنگ مجھ پر چڑھا، اس کے آگے پھر پہلے تو یہ پسند نہیں آ رہی تھی مجلس، لیکن اس کے بعد جب رنگ چڑھا بیعت کرنے کے بعد، تو پھر پہلے رنگ تھا مجلسوں کا وہ پھیکا نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی طرح ایمان و یقین میں بڑھاتا چلا جائے، اور ہم میں سے ہر ایک میں وہ رنگ چڑھ جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں چڑھانا چاہتے تھے، اور اس کے چڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ صرف بیعت کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بھی ہم میں سے ہر ایک کا پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں دعا کی تحریک کرتا ہی رہتا ہوں، باب جماعت دعائیں کرتے بھی ہیں، تاہم آج پھر اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ احمدیوں کے حالات پاکستان میں تنگ سے تنگ تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب ارباب حکومت سے کہو رپورٹ کرواؤ، افسران کے پاس جاؤ یا ان سے پوچھو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹوں کے مطابق تو سب کچھ ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس ڈٹائی اور ہٹ درمی پر سوائے انا للہ کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری توجہ کا مرکز ہے اور ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر یہ بھی ایک جماعت ہے، جو مرضی ان سے کر لو سلوک اور کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ بہرحال ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اور یہی ہمارا فرض ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اس بارے میں ہماری طرف سے کبھی کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں احمدیہ قبرستان میں ماڈل ٹاؤن میں رات کو 14-15 آدمی زبردستی گھس گئے۔ وہاں جو چوکی دار تھا اس کو اور اس کے گھر والوں کو گن پوائنٹ پر رسیوں سے باندھ دیا اور پھر گھر کے اندر بند کر دیا، اور اس کے بعد 120 قبروں کی بے حرمتی بھی کی، ان کے کتبے بھی توڑے۔ اب تو ان شیطانوں کے شر سے مردے بھی محفوظ نہیں ہیں، احمدی وفات یافتگان بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اس میں بظاہر شواہد ہی نظر آتے ہیں جس طرح پولیس کا بھی ہاتھ ہے۔ پولیس کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے، کیونکہ بڑی مشکلوں سے FIR درج کی گئی، جب درج کرانے کی کوشش کی بڑے انکار کے بعد۔ اسی طرح شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج بھی کوئٹے میں
ایک احمدی نوجوان کو جن کا نام مقصود احمد صاحب تھا شہید کر دیا گیا ہے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اطلاع ملی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال شہید مرحوم کے جب کوائف آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے ان کا جنازہ غائبی پڑھاؤں گا. ان کے بڑے بھائی کو بھی 1 مہینہ پہلے کوئٹہ میں شہید کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ جلد تر ان دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا کام دشمنوں کے ہر کری اور ظالمانہ عمل پر پہلے سے زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا اور اس کی مدد چاہنا ہے. اس کی طرف جماعت کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.